پالیں گے، یہ کام کریں گے، ان کا انتظام کریں گے، یہ کیسے چلے گا، خزانہ کیسے بھرے گا؟ کہ یہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ کہا یہ برہما کے ران سے پیدا ہوا، اور سب سے نیچے ہے شودر۔ یہ کیوں ہے بھائی؟ کہا یہ سب سے نچلی جاتی کے ہیں، یہ نہ کسی مندر میں جا کر کے پجاری بن سکتا ہے، ان کو نہ حکومت کرنے کا حق ہے، نہ ان کو تجارت کرنے کا حق ہے، یہ بس بڑی جاتی کے لوگوں کی خدمت کرے، غلامی کرے۔ یہ انہوں نے بانٹا۔ آج بھی اس ملک میں تم دیکھو جو لوگ ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، ذرا ان کی چادر الٹ کر کے دیکھو کتنی گندگی ہے، بے شک بے شک کتنی گندگی ہے۔ ارے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہاں پر اونچ نیچ، چھوٹا بڑا، کالا گورا، عربی عجمی کا کوئی فرق نہیں۔ آزان ہو جائے، وضو کرو، مسجد میں داخل ہو جاؤ، تمہارے بغل میں بادشاہ بھی ہو اور اس کے بغل میں غریب ہو، کسی کی جرات نہیں کہ کہہ دے کہ تم پیچھے ہو جاؤ، تم غریب۔ بے شک بے شک نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ برابری کا دین ہے، برابری کا معاملہ ہے اس میں۔ ہمارے ہاں تو پھر معیار کیا ہے؟ ہمارے ہاں بڑا کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں بھی ہے، قرآن نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا باعزت محترم کرامت والا وہ ہے جو بڑا متقی ہے، جو بڑا متقی ہے۔ متقی اگر خالی پیر چلے اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، متقی اگر بھیک مانگ کے کھائے اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، متقی دکان کر کے کھائے اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، متقی جناب علی وہ رکشہ چلا کر کے ٹوٹو چلا کر کے مزدوری کر کے کھائے اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، اور دولت والا اگر وہ اللہ کے فرمان کو توڑے تو اللہ کے ہاں بہت چھوٹا ہے، اللہ کے ہاں بہت ذلیل ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ارے عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ لہذا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس حکیمی، سرزمین کاٹگاؤں، حضرت علامہ و مولانا مفتی احمد رضا صاحب قبلہ، بہت اچھے حضرت، سبحان اللہ۔ یہ سب چیزوں کو دیکھ کر کے ہمارے بعض نوجوان اپنے دین پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ علم حاصل کرو۔ ہم اس دنیا میں طاقت سے اور یا گولی بارود کو ہمارا کام نہیں ہے، ہم شروع سے لے کر کے آخر تک ہمارے اوپر الزام لگائے گئے، ہمارے چھوٹے مدرسے بچے اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ ان کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھتے ہیں، یہ ان کو کھٹکتا ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر اسلام کا نظام زندہ ہو گیا تو شرابیوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، زانیوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑا جائے گا، گنڈوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، بے ایمانوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ انہوں نے بے ایمانی کر کے، بے حیائی کر کے، ظلم کر کے، اتچار کر کے ایک گھروندا بنایا ہے۔ جب اسلام مضبوط ہوگا اس تمام باطل طاقتوں کو اسلام چیلنج کرے گا، انہیں اپنے جوتے کی نوک سے اڑا کر کے نظام مصطفیٰ قائم کرے گا، اور اگر وہ منظر بھی سامنے آ جائے خانہ کعبہ کے درمیان جہاں پر بڑے بڑے سردار ہوں گے تو اللہ کے رسول برابری کا میسج دیتے ہوئے حضرت بلال کو کعبے کے چھت پہ کھڑا کر دیں گے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہتا ہوں اس دین کو اچھی طرح سے سمجھو۔ دوستو ہم لوگ بڑے بے نمازی ہو گئے ہیں، اللہ کے واسطے نوجوانوں دیکھو ہمارا رب جو ہے نا روزی دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ عموماً ہم جب پریشان ہوتے ہیں دنیا والوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہماری پریشانی وہ بڑھ گئی ہے، سود پہ قرضہ لیتے ہیں، بندھن لون لینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں علاقے کا شاید کوئی آدمی ایسا ہے جس کے اوپر قرض نہ چڑھا ہوا ہو۔ یہ اتنی بڑی لعنت ہے، بڑا بھی اس قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ دنیا والے تمہیں سود خور بنانے کے لیے نظام چلا رہے ہیں۔ مسلمانوں ایسا نہ بنو، مصیبت برداشت کرنا سیکھو، مشکلات کا مقابلہ کرنا سیکھو، طاقتور بنو، باہمت بنو۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا، جنہوں نے باب خیبر پکڑا تھا تو کفر لرز گیا تھا۔ آج بھی خیبر کے
نام سے، وہ اسرائیل جو دنیا کو تباہ و برباد کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے، لیکن مولا علی کا نام جب سامنے آ جاتا ہے وہ بھی پانی پانی ہو جاتا ہے کہ یہ شخصیت مسلمانوں میں ہے۔ مولا علی جن کو اللہ کے رسول نے علم کا دروازہ کہا ہے، علم کا شہر کہا ہے، خود کو علم کا شہر، مولا علی کو علم کا دروازہ کہا ہے، تمام کتبوں کے سردار، تمام ولیوں کے سردار۔ مگر مولا علی کا معاملہ یہ ہے، اللہ کے رسول اپنے داماد کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے ان کے گھر، دیکھا سیدہ فاطمہ زہرا اکیلی ہیں اور حسن حسین چھوٹے بچے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بیٹی علی کدھر ہے؟ فرمایا ابا حضور علی کچھ کرنے کے لیے باہر گئے ہیں، کیونکہ ہم نے آج ابھی کھانا نہیں کھایا ہے، حسن حسین بھوکے ہیں، وہ باہر گئے ہیں۔ اللہ کے رسول ڈھونڈتے ہوئے جب نکلے نا تو دیکھا مولا علی ایک یہودی کے کھجور کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں۔ مولا علی اس